دیکھیں اگر ان کے پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہوتی تحریک انصاف کی، تو ظاہر ہے پنجاب سے قافلے جا سکتے، وہاں پہ پنڈی تک پہنچ جاتے ہیں نا موسم. اب اگر کے پی میں چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، اس لیے کے پی سے آنا آسان ہو رہا ہے، ممکن ہو رہا ہے. تو اگر کے پی میں ان کی اگر حکومت نہ ہوتی تو شاید اس طرح امپیکٹ نہ بن پاتا. تو پنجاب میں بھی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ تحریک انصاف پنجاب کی ایک بڑی جماعت ہے، شاید سب سے بڑی جماعت ہے اور پاپولر ہے. پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے، لاہور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اپنے اگر ہلکے سے الیکشن ہار گئے ہیں، لاہور میں ہار گئے ہیں، تو کیا بچا مسلم لیگ نون کے بعد؟ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا ڈین پہنچایا ہے، بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے تحریک انصاف نے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ جو مسلم لیگ نون سے کے لیے سافٹ قانون رکھنے والے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ سب یہ بات مانتے ہیں. تحریک انصاف پنجاب میں بھی ایک طاقت ہے، کے پی میں بھی ایک طاقت ہے. باقی جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کو 20 جنوری کے لیے ضرورت ہے. اگر ٹرمپ صاحب نے کچھ کرنا ہوگا، کوئی کال کرنی ہوگی یا کچھ ٹویٹ ہی کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوتا ہے وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی وہ طاقت اس میں سے کمی نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا کردار اس میں ٹرمپ کے آنے کا ہوگا. یا میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف ڈیسپریٹ تو ہوئی ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد جس طرح صورتحال بنی ہے، آئینی بینچز ہیں، سب چیزیں ہیں، تو پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے. خاص طور پہ ملٹری کورٹس والا کیس جو ہے وہ تیزی سے آگے ہوگا. اور اگر ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل والا وہ جو جس میں نظر ثانی چل رہی ہے، اگر وہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے اور کچھ رہنماؤں کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو وہ اسی لیے اپنا پورا ایک زور لگا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ نے ان کو لیے آپشنز کیا چھوڑی ہیں. مثلا ابھی ہمارے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ ان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے وہ کیا بات کرے کہ بھی آپ نے ہماری جگہ پہ ہمارا الیکشن چھین لیا، آپ ہار گئے تھے الیکشن، اگر آپ اس پہ بیٹھے ہیں تو آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، ہمیں آنے دیں. یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ اگر مسلم لیگ نون تھوڑی سی بھی سیریس ہو تو بس ہم ٹریبونل ہی بنا دے، ٹریبونل کو ہی کام کرنے دے، رکاوٹیں نہ ڈالنے، ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دی تھوڑی سی. تو بس مسلم لیگ نون یہ تو کر سکتی ہے نا. یہ پنجاب حکومت ہی اب اس طرح جو مقدمہ دائر کر رہی ہے نا، جس میں تو شاخانے میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت لے لیتی ہے تو مقدمہ نہ کرتے، عمران خان کو رہا ہونے دیتے، تھوڑا سا ایک سی بی ایم ہی بنتا ہے لیکن نا. پھر مزید تو مقدمے بنا دیے گئے. جی 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 بھی بلچک ہے، حکومت بھی بالکل بلچک ہے. یعنی رویہ رائٹ. حکومت کا بھی کہیں سے معمولی سے لچک والا بھی نہیں ہے. ابھی آپ لیکن دیکھیں نا خاکوانی جی خاکوانی سے صاحب وہ ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تحریک انصاف کو، ظاہر تحریک انصاف ریئیکٹ میں آتی ہے. تو دونوں طرف سے ہے آگ برابر لگی ہوئی. لیکن اس وقت سوال خاکوانی صاحب یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف اسلام آباد جا کر بیٹھ جاتی ہے، ڈی چوک پر دھرنا دے دیتے ہیں، فائنلی ایسا ہو جاتا ہے، عمران صاحب آپ کے خیال سے ڈی چوک پر بیٹھنے کے بعد، دھرنا دینے کے بعد کیا حاصل ہوگا اس سے؟ اس سے پہلے بھی دیا گیا ماضی کے اندر 100+ دن کا، غالباً 126 دن کا دھرنا دیا گیا، تو ریزلٹس تو اس کے کوئی خاص نظر نہیں آئے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ دھرنے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، جی جو آپ نے سوال کیا میں پہلے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں، باقی جو میں خود بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کے بعد کرتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا کہ دھرنا اگر بیٹھ جاتے ہیں تو کیا نکلے گا نتیجہ. آپ فرض کیجئے کہ دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ پاکستان کو آپ ایک ریاست کہہ سکیں گے؟ کیا پھر آنے والے دور میں کوئی اور جماعت اٹھے گی؟ اور پاکستان میں اس طرح کی جماعتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ اس خوفناک حد تک وہ ان کے پاس جو ہے ایلیمنٹ وہ والا ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے. وہ ایلیمنٹ ہے جو ڈنڈے کی بات کرتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے سن بھی لیتا ہے اور ڈنڈے کے ذریعے بات کر بھی لیتا ہے. تو ان کے ساتھ کس طرح آپ ڈیل کریں گے؟ اگر یہ رسم پڑ گئی تو پھر کل کو ایم کیو ایم والے اٹھیں گے. وہ تو کراچی ایک کال دیتے تھے، پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا. پھر نون لیگ والوں کو بھی آپ کیا سبق دیں گے کہ کل کو یہ بھی اٹھیں گے اور پھر یہ بھی جا کے بیٹھ جائیں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں یہ آنے والے پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. عمران صاحب سوال ایڈ کر لیں اس میں، چھوٹا سا سوال ایڈ کر لیں آپ ہی کے بعد میں سوال ایڈ کر لیں. وہ یہ کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھونڈے کیسز ہیں، وہ جھوٹے کیسز ہیں، تو اس لیے ہمیں اس طرح کرنا پڑا. نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ جو 9 مئی والا واقعہ تھا یہ کتنا جھوٹ ہو سکتا ہے، کتنا یہ فراڈ ہو سکتا ہے. ان کا بھانجا تھا وہ وردی لہرا رہا تھا ایک ڈی ایس این جی کے اوپر کھڑے ہو کے، ان کی بہنیں وہاں پر موجود تھیں. یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی تھی کہ ہم نے ادھر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ احتجاج کرنے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کیوں گئی؟ تو انہوں نے کہا ہم اور کہاں جاتے، ہم نے تو وہیں پہ جانا تھا.
تو بات یہ ہے کہ جو 9 مئی جیسے واقعات ہوئے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے، ایون کہ ایم کیو ایم نے نہیں اس طرح کی حرکت کی، طالبان نے کی ہیں اس طرح کی حرکتیں، جی ایچ کیو کے اوپر قبضہ کر لینا، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، وکلا کو، فوجیوں کو اور دیگر، مطلب انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں. تو یہ جو کہنا کہ جی کہ وہ بھونڈے کیسز ہیں، کون سا بھونڈا کیس ہوتا ہے؟ بھونڈے کیس جو تھے وہ میں اب اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ 9 مئی سے ہٹ کے وہ جو دوسرے کیسز ہوتے ہیں وہ ہر پارٹی کے خلاف کرتی ہے جب حکومت میں آتی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی بات ہوئی کہ جی کہ پنجاب میں اگر حکومت ہوتی تو وہ تحریک انصاف والے قافلہ لے کے یہ کر لیتے اٹیک اسلام آباد پہ. تو یہ کس قسم کی مزاحمتی تحریک ہے، یا یہ کون سا مزاحمتی یا احتجاجی مارکا ہے جس کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے؟ میرا یہ بڑا مطلب مجھے بڑی عجیب سی یہ والی بات لگی ہے کہ سیاسی ایک جماعت ہو اور وہ پہلے اس کے لیے ایک حکومت قائم کی جائے، اس کے بعد اس نے احتجاج کرنا ہے تو پھر وہ احتجاج کر سکتی ہے. لاہور لا تعلق ہے. یہ خاکوانی صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے نامور صحافی ہیں، مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا، میں پرسنل نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا نواز شریف یہاں سے ہار گئے ہیں. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہار گئے ہیں؟ ہیر سے کے اوپر کہنا ایک صحافی کو زیب دیتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرے سینئر ہیں تو اس طرح کی ہوائی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو الیکشن کے اوپر اعتراضات ہیں تو پھر الیکشن ٹریبونلز ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ کیس لڑتے ہیں، لوگ جیت بھی جاتے ہیں، لوگ ہار بھی جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن بھی ہو جاتے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ حکومت سے بات چیت کے، حکومت کے ساتھ ہم اس لیے نہیں بات کرنا چاہتے نون لیگ والوں کے ساتھ کہ وہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. سر کون مینڈیٹ چوری کر سکتا ہے پاکستان میں؟ 2018 میں کس نے الیکشن جتوایا تھا عمران خان صاحب کو؟ تو جنہوں نے مینڈیٹ اگر چوری ہوا ہے، مینڈیٹ کو چوری کروایا، وہ پھر چوری جس نے کیا ہے آپ اس سے جا کے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ بیسکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ریاست کا چلن ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا میثاق ترتیب دینا چاہیے تھا. ان کے ساتھ بیٹھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یار اس سسٹم سے جان چھڑائیں اور جس کا جو کام ہے اس کو اس کام تک آئینی طور کے اوپر محدود کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو فوج سے بات کرنی ہے کیونکہ فوج ہی یہاں پہ حکومتیں بناتی ہے، فوج ہی حکومتیں بگاڑتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، پاکستان کے اندر چلن یہی رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو شاید اندازہ سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ 2018 میں یہ پاکستان کی فوج کی ہی پیداوار تھے، وہی لے کے ان کو آئے. تو ان کو اب لگتا ہے کہ اب مجھے دوبارہ بھی وہی لا سکتے ہیں، تو لہٰذا سسٹم، عدالت، قانون. مجھے تو وہ بیان ہضم نہیں ہوتا جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیا تھا. ان کی پوری زندگی عدالتوں میں گزری ہے، مقدمات لڑتے ہوئے گزری ہے، وکیل کالا کوٹ انڈر پروٹیسٹ پہنتا عدالت میں ایک احتجاج کے طور کے اوپر. تو اس کی تو ساری زندگی عبارت ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے. وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں 10 لاکھ بندہ چاہیے، 4 لاکھ بندہ چاہیے. یہ عدالتیں، یہ نظام، یہ عمران خان کو رہائی رائٹ. عمران صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، بریک کے کرتوت ہی اس طرح کے